جی مریم صاحبہ کی آمد ہے تو اس پہ میں انہی کا بیانیہ اور انہی کا نعرہ لیتا ہوں کہ ووٹ کو عزت دو اور عوام کو رونے دو. ووٹ کو عزت دو، عوام کو رونے دو. لیٹر آف کریڈٹ کے اندر جو ہے اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے اندر تاخیری حربے استعمال ہو رہے ہیں. ہر طرف سے جو ہے مہنگائی کا برا حال ہے. 35 روپے پیٹرول بڑھا دیا. اور ابھی آپ کی عوام کو جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کے اندر شاید یہ جرت نہیں ہے کہ وہ قوم کو سچ بتا سکیں تو یہ 300 تک بڑھا دیں گے، کیونکہ انہوں نے غلط قسم کی سبسڈیز دی. ہر جگہ کے اوپر انہوں نے تاخیری حربے استعمال کیا. لیٹر آف کریڈٹ بند ہیں. کہیں سے 9000 سے زیادہ جو ہے وہ کنٹینرز جو ہیں وہ آپ کے پورٹس کے اوپر بند ہیں. آپ کے ملک میں ڈالر نہیں آ رہا. ڈالر نہ آنے کی وجہ سے آپ حیران ہو جائیں کہ آپ نے ایکسپورٹ کے اوپر بھی ٹیکسز لگا دیے. آپ کے ایکسپورٹ ٹیکس کے اوپر حالت یہ بن گئی کہ آپ نے کہا ہے کہ 300 ارب روپے عوام کی جیبوں میں سے زبردستی ٹیکسز لگا کر آپ ان سے وصول کر کے فوری طور پر آپ جو ہے وہ اس کے اندر ذخیرے کے اندر جمع کریں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ معاملات کہاں سے کہاں چلے جا رہے ہیں. پیاز کے اوپر میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ایک غریب آدمی عام طور پہ آپ دیکھیں تو چند روٹیاں لے کر یا کسی سے مانگ کر تو پیاز کے ساتھ کھاتے ہیں. اکثر مزدوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے جو مزدور ہے ہماری آنکھوں کا تارا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ محنت کش ہیں اور محنت کش صرف پیاز کھاتا ہے. تو وہ سالن تو بڑی دور کی بات، وہ خالی اب پیاز سے روٹی نہیں کھا سکتا. کئی جگہوں کے اوپر سندھ اور بلوچستان سے جو ہے وہ پابندی لگی. افغانستان ایران سے اب آپ امپورٹ نہیں کر پا رہے اور یہ 250 کچھ جگہ پہ 320 اور کچھ جگہ پہ 300 کے قریب یہ پیاز پہنچ گیا. لہسن اور اس طرح 57 اشیاء خرد و نوش کی قیمت جو ہے وہ 500-600 روپے سے زیادہ کلو کے اوپر بڑھ گئی. اسی طریقے سے منڈیوں کے اندر لینے والا خریدار کوئی نہیں اور جو سبزیاں ہیں وہ پیرشیبل آئٹم ہوتی ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے آپ اس نظام کو دیکھ لیں. اب آپ سے روپے کے اوپر مانگتے ہیں. یہ گردشی قرضہ آپ کا 2013 کے اندر 450 تھا، پھر ملک میں بڑھتے بڑھتے یہ 2022 کے اندر یہ تقریباً 2020 تک یہ 2 کھرب 30 ارب روپے بڑھ گیا. آج گردشی قرضہ جو ہے آپ کا تقریباً 129 ارب روپے سالانہ کے حساب سے بڑھتا ہوا یہ تقریباً 20 کھرب روپے کی خطرناک حد تک پہنچ گیا. 20 کھرب روپے کی خطرناک حد تک پہنچ گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ الارمنگ، جسٹ ان الارمنگ، اس سے زیادہ اور کیا کرے یہ قوم، کرے گی کیا؟ اچھا، آپ شوکت ترین صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی اور اس ٹائم پر میں آپ کو بتاؤں 15 لوگ جو کہ آسٹیرٹی کے اوپر رہے. آسٹیرٹی کس چیز کی؟ جی آپ ہمارے بسکٹ چھینیں گے، ہماری چائے چھینیں گے. آپ کہتے ہیں چائے پینا کم کر دیں، لوگ کام کرنا بھی بند کر دیں، کھانا پینا بند کر دیں. روٹی آدھی کا بھی کہا گیا ہے. آسٹیرٹی ڈرائیو کا مطلب ہے کہ آپ روٹی آدھی کر دیں. مثلا آپ کے جو اس ٹائم پہ حکومتی خرچہ ہے وہ حکومتی خرچہ 200 کھرب روپے سے 250 کھرب روپے سے زیادہ جا چکا ہے. اور سارا کا سارا خرچ جو ہے وہ حکومت پہ ہو رہا ہے. عوام صرف ٹیکس دے کر پیٹرول کی قیمت نہیں، ہماری گاڑیاں نہیں چل رہی. ایک کابینہ بھی تو وہ بن رہی ہے نا جو حکومتی اخراجات کو کم کرنے کے حوالے سے. وہ کابینہ میں 15 ممبر میں آپ کی ہی پروگرام کے اندر ڈاکٹر زبیر نے کہا کہ میرا نام نکال دیجئے، میں ایسی حکومت کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا. خاص طور پہ شوکت ترین صاحب اور سارے معیشتدان جتنے کے چوٹی کے معیشتدار نے، پوری دنیا نے، انٹرنیشنل رپورٹس نے، سب نے کہا ہے کہ ڈار صاحب کے اندر ایتھک اور موریلٹی کے مطابق ان کو جو ہے وہ استعفیٰ دے دینا چاہیے. ہم مریم نواز شریف صاحبہ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ معیشت کا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ڈار صاحب کو آپ جو ہے ان کو کہیں کہ وہ اسٹیپ بیک ہو جائیں. آپ جس مرضی کو لے کر آئیے، ہمیں معیشت بحال کر دیں. جس طرح سے کل وہ واپس آئی ہیں، جو پروٹوکول آپ نے دیکھا ہوگا، بینرز آویزہ تھے، جو جشن منایا گیا، جو تیاریاں کی گئی ہیں، کیا کہیں گے؟ اور عوام جو ناچنے والی وہ عوام تھی جس کے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہیں، جن کی معیشت ڈوبتی جا رہی ہے، اور ہمیں یہ توقع ہم لوگ کر رہے تھے کہ اسحاق ڈار کو آتے ہی وہ اتار دیں گی، کچھ اس طرح سے کوئی بڑا سٹیپ لیں گی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. وہ صرف اپنی قربانیوں کا ذکر کریں گی. یوں ہوا کہ تمام لوگوں کے اوپر جو ایم این اے ایم پی ایس تھے ان کے اوپر جو ہے وہ کمپلشن تھی. انہوں نے بریانیاں اور پیپسیاں اور پتہ نہیں کیا کیا جمع کر کے جو ہے وہ استقبال کیا. سونے کے تاج پہنائے گئے اور یہ سارا نظام جو چلتا گیا. ہم پوچھنا چاہیں گے پی ایم ایل این کے ریپریزنٹیٹیو سے، ہم پوچھنا چاہیں گے کہ پی ٹی آئی کے اوپر اگر وہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ قرضہ بڑھایا، لیکن بڑھایا نہ گردشی قرضہ ان سے کنٹرول ہوا نہ ان سے کنٹرول ہوا. یہ تو نون لیگ تو خاص طور پہ جو ہے وہ ہماری معیشت کے بھور سے نکالنے آئی تھی.